یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر کہ معاویہ کے پاس ذرا بھی کچھ نہیں ہے، فاطمہ بنت قیس جو کہ پہلے سے طلاق یافتہ ہیں، انہیں معاویہ کے ساتھ شادی کرنے سے اگلا بندہ آپ سے سوال کرے گا ایک عقل رکھنے والا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کر کے عقد کر کے حوالے کیا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا تھا اس وقت؟ کہ معاویہ کے ساتھ تم شادی نہ کرو، اور وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، کیسے رکھے گا تمہیں، کل کو کھلائے گا کیسے، خرچ کیسے کرے گا؟ ہے کہ جناب حضرت ابو طالب حضور علیہ السلام کے جو چچا تھے، حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو ابو طالب سے لے کر اپنی پرورش میں رکھا۔ وہ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ وہ غریب تھے، ان کی اولاد زیادہ تھی اور غربت کی وجہ سے ان کے ہاں سنبھالنا مشکل تھا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے جو ہے وہ کفالت میں لیا اور ان کی کفالت فرمائی۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ بن ابی سفیان کو صعلوک کہا ہے کہ اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بالکل آدمی کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ ہو تو وہ شخص ہوتا ہے صعلوک عربی میں۔ تو آپ یہ کون سا دین بیان کر رہے ہیں، کون سی شریعت بیان کر رہے ہیں، یہ کون سا اسلام بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے کہ کسی غریب شخص سے نکاح نہ کیا جائے، کسی غریب شخص کو بیٹی نہ دی جائے، کسی غریب شخص سے بیٹی لی نہ جائے۔ ایسا حضور علیہ السلام کی شریعت میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو حضور علیہ السلام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنی بیٹی نہ دیتے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غربت کا عالم یہ تھا کہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو زرہ تھی وہ فروخت کرنے کے لیے بازار جا رہے تھے، تو حضرت عثمان نے اس کو خریدا اور پھر ڈبل قیمت واپس کر کے ان کو وہ زرہ بھی واپس کر دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر کسی عورت کو حضرت معاویہ کے ساتھ شادی سے منع کیا ہے تو رسول اللہ خود کیوں نہیں رک گئے کہ ان کے گھر میں شادی کا پیغام بھیجا اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے شادی کی ہے؟ یہ میرے سوالات ہیں آپ سے، یہ رافضی فضول ہمدرد سے بھی ذرا اس کا جواب بھی دینا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رافضی اور رافضی فکر رکھنے والا کوئی بھی انسان ہوگا وہ یقیناً شر انگیزی، فتنہ بازی اور اسلام اور اسلامی شاعر اور اسلامی شخصیات کو متنازع بنانے کی کوشش میں صبح شام مصروف عمل رہے گا۔ آپ نے یہ کلپ ملاحظہ فرمایا، یہ مفتی فضول ہمدرد جس نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد لایا کہ ایک عورت فاطمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ سیدنا امیر معاویہ سے شادی نہ کریں، نکاح نہ کریں، اس لیے کہ یہ غریب ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد ان لوگوں کا یہ ہے، انہوں نے پورا زور لگایا لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عزت میں کوئی کمی کوتاہی نہ کر سکے، کیونکہ جن کو اللہ کے قرآن نے، نبی علیہ السلام کے فرامین نے عزتیں عطا فرمائی ہوں، بھلا وہ کھٹملوں کے لفظوں سے یا کھٹملوں کی سازش سے ان پہ کیا فرق پڑ سکتا ہے، ان کی عزت شان مقام پہ۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ حدیث پاک میں سے کچھ ایسی چیزیں چننا شروع کی ہیں کہ جن سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کو کم کیا جا سکے۔ اب دیکھیے، یہ اتنا یتیم العلم شخص ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غریب کہا، ان کو نادار کہا، ان کو بے بس اور بے کس کہا۔ اب یہ شخص جو ہے وہ کسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت شان میں کمی کوتاہی کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کا یہی پرپس ہے، یہی مقصد ہے کہ کسی طرح میں کوئی ایسی روایت بیان کروں، کوئی ایسی حکایت لاؤں، کوئی ایسی بات کروں جس سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت میں کمی آتی ہو۔ اب یہ غربت کے تانے دے رہا ہے کہ جناب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غریب تھے، وہ تو بے کس تھے۔ میں سوال کرتا ہوں اس سے، اب دیکھو جب آپ لوگ ایسی باتیں کرو گے تو کوئی بھی اٹھ کے یہ شخص کہے گا کہ آپ حضور علیہ السلام کی نسبت کر رہے ہو اس قول کی طرف کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غریب کہا ہے اور کہا کہ غریب لوگوں کو رشتے مت دو، ان سے تعلق مت جوڑو، ان کو نکاح میں اپنی بیٹیاں مت دو۔ تو پھر اگلا بندہ آپ سے سوال کرے گا ایک عقل رکھنے والا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کر کے عقد کر کے حوالے کیا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا تھا اس وقت؟ پھر کوئی آپ سے یہ سوال بھی کر سکتا ہے کہ جناب حضرت ابو طالب حضور علیہ السلام کے جو چچا تھے، حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو ابو طالب سے لے کر اپنی پرورش میں رکھا۔ وہ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ وہ غریب تھے، ان کی اولاد زیادہ تھی اور غربت کی وجہ سے ان کے ہاں سنبھالنا مشکل تھا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے جو ہے وہ کفالت میں لیا اور ان کی کفالت فرمائی۔ اب یہ بتانا چاہتا ہے اس بات سے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غربت کی وجہ سے ان سے شادی کرنے سے، ان سے نکاح کرنے سے روکا۔ اب یہ ان کی مذمت میں اس چیز کو لا رہا ہے، لیکن یقین مانے جب آپ اتنی فتنہ انگیزی کریں گے تو آپ کو کوئی شخص آئینہ دکھانے کے لیے یہ کہے گا کہ
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے کہ کسی غریب شخص سے نکاح نہ کیا جائے, کسی غریب شخص کو بیٹی نہ دی جائے, کسی غریب شخص سے بیٹی لی نہ جائے. ایسا حضور علیہ السلام کی شریعت میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو حضور علیہ السلام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنی بیٹی نہ دیتے. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غربت کا عالم یہ تھا کہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مہر ادا کیا, اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو زرہ تھی وہ فروخت کرنے کے لیے بازار جا رہے تھے, تو حضرت عثمان نے اس کو خریدا اور پھر ڈبل قیمت واپس کر کے ان کو وہ زرہ بھی واپس کر دی. تو آپ یہ کون سا دین بیان کر رہے ہیں, کون سی شریعت بیان کر رہے ہیں, یہ کون سا اسلام بیان کر رہے ہیں جس میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت کو روک دیا کہ وہ غریب ہے. اور بھائی بات سنو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دور میں عرب میں اس وقت عرب کا معاشرہ ایسا تھا کہ سارے کے سارے لوگ اسی طرح تھے. غربت کا زمانہ تھا, لوگ بکریاں چرا کے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے, اجرت پہ بکریاں چرایا کرتے تھے, خود حضور علیہ السلام لوگوں کے لیے تجارت کیا کرتے تھے, سب کے معاملات اسی طرح چلا کرتے تھے. آپ دین کو کس انداز میں پیش کرنا چاہتے ہو؟ یہ لوگ جو رافضی ہیں یہ دین پر حملہ آور ہونے کے لیے اب اتنے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ان کے سہولتکار بھی یہ فضول ہمدرد ہو گیا, یاسین قادری ہو گیا, مرزا انجینئر پلمبر ہو گیا, اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ دین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے, دین اسلام پر وار کرنے کے لیے, دین اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے وہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. اب یہ کسی حدیث کو اٹھائیں گے, کسی آیت کو اٹھائیں گے, اس کے ظاہر میں جو ہے وہ اٹھا کے بیان کر دیں گے, اس کا مطلب سمجھیں گے نہیں. 1400 سال سے جو مطلب مفہوم علماء محدثین مفسرین بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہیں گے وہ غلط تھا, یہ اپنی کوئی تفسیر بیان کریں گے, اپنی کوئی جو ہے حدیث کی تشریح کریں, یہ اپنی طرف سے کوئی حدیث کی تشریح کریں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم نے جو تشریح کی ہے, ہم نے جو تفسیر بیان کی ہے وہی سب سے بہتر ہے, اور پچھلے 1400 سال سے مسلمانوں کو وہ تشریح سمجھ نہیں آئی. تو میرے خیال میں یہ لوگ دین پر وار کرنے کے لیے, دین پر حملہ آور ہونے کے لیے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ان کو بے نقاب کرنے کے لیے, اسلام کے چہرے پر یہ جو دھول پھینکنا چاہتے ہیں اس دھول کو ہٹانے کے لیے مسلمان ہر وقت اسلام کے دفاع کے لیے, جیسے اسلام کی تبلیغ لازم ہے اسلام کا دفاع بھی ضروری ہے, اسلام کے دفاع کے لیے الحمدللہ مسلمان ہمہ وقت تیار ہے. اس طرح کے رافضیوں کو, نیم رافضیوں کو اور رافضی کے جو پیڈ لوگ ہیں جو انہوں نے کرائے پر رکھے ہوئے ہیں, اس طرح کے لوگوں کو انشاءاللہ اسلام پر حملہ آور نہیں ہونے دیا جائے گا. ان کو یہ بتایا جائے گا کہ دین اسلام کا اصل چہرہ کیا ہے. دین شریعت نبی علیہ السلام نے غربت کو کوئی اتنا بڑا تانا نہیں بنایا کہ غریب ہونے کی وجہ سے کوئی اس سے شادی نہ کرے, کوئی اس سے نکاح نہ کرے. اس طرح کی چیزیں بیان کر کے حضرت معاویہ کی مذمت اصل میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں, لیکن انہی میں ان کے اندر حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح ہے, تعریف ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابی ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ان کے لیے دعائیں مانگی ہیں, اور حضور علیہ السلام نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے گھر سے شادی کی ہے. اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا گھر اور ان کا خاندان کوئی اتنا ہی غریب تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر کسی عورت کو حضرت معاویہ کے ساتھ شادی سے منع کیا ہے تو رسول اللہ خود کیوں نہیں رک گئے کہ ان کے گھر میں شادی کا پیغام بھیجا اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے شادی کی ہے. یہ میرے سوالات ہیں آپ سے, یہ رافضی فضول ہمدرد سے بھی ذرا اس کا جواب بھی دینا, اور چہرہ جو اسلام کا تم مسخ کرنے پہ لگے ہوئے ہو انشاءاللہ ہم اس کو ایسا نہیں کرنے دیں گے.